السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے کورلس عثمان سیزن 4 کی قسط نمبر 123 کے آنے والے ٹریلر کی۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے اور دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، اس سیزن میں بڑھتا ہوا سسپینس دیکھنے والوں اور مداحوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یعنی شہر میں منگولوں کے حملے سے بالا اور مالہون شہر کو بچا رہی ہیں۔ بالا خاتون کے ہاتھ میں ان کی بیٹی ہے اور وہ منگولوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور بالا کو تلوار کا زخم آتا ہے اور پھر ایک طرف آ کر لگتا ہے اور ایک تیر آ کر بالا خاتون کے جسم میں لگتا ہے، جس سے بالا زخمی ہو کر گر جاتی ہیں۔ ناظرین، ترگت کے سپاہیوں کو منگولوں نے پکڑ لیا ہے، جس پر ترگت بے کہتے ہیں ہمیں شہادت زیب دیتی ہے، جس پر ترگت بے کے سپاہیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عثمان کو پتہ لگتا ہے بالا خاتون زخمی ہے، وہ جلدی یعنی شہر پہنچتے ہیں۔ کیا بالا خاتون شہید ہو جائیں گی؟ عثمان بے کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک مہر ہے اور میرے پیچھے 1000 لوگ ہوں۔ والدہ سلطان علاؤالدین کو کہتے ہیں نعمان دشمن ہے اور عثمان غدار ہے۔ نعمان کہتا ہے عثمان کی ساری ملکیت کو سلب کر کے برباد کر دوں۔ عثمان نعمان کی قرارگاہ آتا ہے اور عثمان نعمان کو کہتا ہے اس سرزمین کو تمہاری قبر نہ بنایا تو مجھے عثمان مت کہنا۔ کیا عثمان بے اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے یا نہیں؟ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو کورلس عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 123 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ میں موجود پلے اسٹور پر جائیں اور سرچ کے آپشن پر لکھیں مکی ٹی وی آفیشل۔ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، اوپر بتائے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، عثمان اور نعمان کے درمیان جو آمنے سامنے کی لڑائی تھی، جس میں نعمان غداری کرتے ہیں اور اپنے نوکروں کے ساتھ عثمان پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ وہیں غازان خان کے کمانڈر آتے ہیں اور سب کو روک دیتے ہیں، جس پر نعمان کہتا ہے میں عثمان کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ غازان خان کے کمانڈر منگولوں کی ایک خاص مہر جو کہ چنگیز خان کی طرف سے دی گئی تھی وہ سب کو دکھاتے ہیں، جس سے نعمان کے تمام سپاہی جھک جاتے ہیں، جس پر نعمان جاتا ہے اور سب کو مارتا ہے کہ اٹھو اور میرے لیے عثمان کو قتل کر دو، لیکن اس مہر کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ اس مہر کے سامنے اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے۔ ناظرین، کیا یہ وہی مہر ہے جسے نعمان حاصل کرنا چاہتا تھا جو غازان خان کے کمانڈر کے پاس ہے؟ وہیں آگ تیمور آل چیچے کو بتا رہا ہے کہ ابھی آپ اپنی والدہ کو یہ سب کچھ نہیں بتائیں گی کہ ہم عثمان بے کے ساتھ، جس پر آل چیچے خاموش ہو جاتی ہیں کیونکہ بینگے خاتون اب بھی غداری کر رہی۔ بینگے خاتون قلعے میں داخل ہوتی ہیں اور آگ تیمور کو شاباشی دیتی ہیں اور الحمدللہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ان کے مرحوم خاوند کا مشن مکمل کیا۔ ماشاءاللہ میرے بچوں، اوکتم کی وراثت واپس حاصل ہو گئی، الحمدللہ۔ بالکل والدہ، بالکل، ہمارے شہیدوں کا خون رائے گاہ نہیں گیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم میرے بھروسے پر پورا اترو گے بیٹے۔ شکریہ والدہ، قلعہ حاصل کر لیا، اب نعمان کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ۔ بیٹی، بہت آسان رہا نا؟ سارے راستے سپاہی تم لوگوں کی مہارت کے بارے میں بتاتے رہے، ماشاءاللہ۔ اندر سے کس نے مدد کی آپ لوگوں کی؟ والدہ، کون کرتا بھلا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آل چیچے کے ساتھ سپاہیوں کو خفیہ راستوں سے اندر داخل کیا، یہ لوگ کامیاب رہے۔ اچھا، ہر جگہ خبر پہنچا دو کہ کارگن قبیلے کے سردار آگ تیمور مرمرہ جگ کو فتح کر کے ترکوں کا وطن بنا چکے۔ چلیے، ابھی بہت کام باقی ہے۔ کافروں کی پھیلائی گندگی کو صاف کرتے ہیں آگ تیمور بے۔ وہیں دوسری طرف نعمان، اب تلوار میان میں رکھو اور خود کو میرے حوالے کرو، جس پر نعمان کہتا ہے کبھی نہیں، پکڑ لو اسے، جس پر نعمان اپنے نوکروں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ پھر بالآخر پرانے طریقے سے وہ نعمان پر جال پھینک کر نعمان کو گرفتار کر لیتے ہیں اور نعمان کہتا ہے عثمان میں تمہیں مارنے کے لیے آؤں۔ کیا نعمان ایک بار پھر اس مشکل سے بچ نکلے گا اور عثمان بے کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا؟ تم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہو، نہ تم مجھے مار
سکتے ہو اور نہ ہی تم سلطنت قائم کر سکو گے۔ چلو چلو۔ اور غازان خان کے کمانڈر اترتے ہیں اپنے گھوڑے سے اور عثمان بے کے سامنے آتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں، جس سے عثمان بے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلطان علاء الدین کا مکتوب ہم تک پہنچ گیا۔ جب ہم طلائی تک پہنچے ترگت سردار اسے قتل کر چکے تھے اور ہم ترگت سردار کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے میں آن پہنچے اور اس غدار کو گرفتار کر لیا، مگر یہ غدار کبھی آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کا آپ یقین رکھیے، میں یہاں تک اس غدار کو ہاتھ سے نکل جانے دینے کے لیے نہیں آیا۔ اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، مگر اطمینان کے لیے میں اپنے سپاہی ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ جس پر غازان خان کے کمانڈر کہتے ہیں، ہم پر بھروسہ نہیں ہے عثمان صاحب، استغفر اللہ، لیکن احتیاط لازم ہے۔ نوکر تبریز روڈ چلو، سپاہی بھی ہمارے ہم سفر رہیں گے، سفر آسان ہو۔ شکریہ سپاہیوں، کمانڈر کے ساتھ چلو۔ اور اس طرح نعمان کو گرفتار کر کے غازان خان کا کمانڈر لے جاتا ہے، جس کے ساتھ عثمان بے کے کچھ سپاہی بھی ان کی حفاظت کے لیے ساتھ جاتے ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں، سپاہیوں اچھی طرح آرام کر لو، حملے جاری رہیں گے، ہمارے نزدیک تو جنگ اب شروع ہوئی ہے، جو حکم حضرت۔ ترگت سردار کے پاس چلتے ہیں۔ شاباش۔ نعمان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ عثمان کوئی چال چلنے جا رہا ہے۔ یہ چال جو بھی چلے گا پتہ ہے والدہ سلطان، کارا فول کو خبر بھیجو، اسے پتہ ہے ملاقات یہاں ہوگی۔ یہ ایک سلجوقی کمانڈر ہے۔ کارا فول آتا ہے اور والدہ سلطان کو اپنا سلام پیش کرتا ہے۔ نعمان کا تعاقب کرنا ہوگا، اپنے نام کے مطابق اندھیرے میں سفر کرنا ہوگا، کہاں جا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، سب پتہ لگانا ہوگا۔ عالی سلجوقیوں کی مالکین کا حکم سر آنکھوں پر۔ عثمان آج میدان سے فاتح بن کر لوٹا ہے، سرحدی علاقوں میں اس کی حاکمیت میں اضافہ ہونے والا ہے، سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لے گا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں۔ عمرال ابدال عثمان بے کا علاج کر رہے ہیں اور کچھ آنکھوں کی جڑی بوٹیوں والی دوائی بنا کر عثمان بے کی جو ایک آنکھ زخمی ہو چکی ہے اس میں ڈالتے ہیں، جس کے بعد عثمان بے کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور وہیں ایک طرف سے ترگت بے اور ان کے سپاہی آتے ہیں۔ ترگت بے دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ عثمان بے آپ کو کیا ہوا، جس پر عثمان بے ترگت بے کو بار بار تسلی دلاتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں، تھوڑا سا زخم تھا وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد عثمان بے اور ترگت بے گلے ملتے ہیں اور عثمان بے کہتے ہیں، آپ نے بہت مشکل کام سر انجام دیا ہے، میں آج آپ سے راضی ہوا، جیتے رہو۔ جو کام بازو نہ کر سکے دماغ نے کر دیا، بس اللہ کی مہربانی سے۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ قومرال کو شاباش ہے حضور، ہم کمانوں سے ان کا کام تمام کر سکتے ہیں، اگر کمان سے نہیں تو پھانسی کا پندہ انجام ثابت ہوگا۔ نعمان کا معاملہ اب غازان خان کے حوالے ہے اور اب احتیاط کے طور پر ہمارے سپاہی ہمارے علاقوں سے نکل جانے تک ان کے پیچھے رہیں۔ اب نعمان ہمارا مسئلہ نہیں، اب ہمارا مسئلہ ہمیشہ کی طرح فتوحات ہے، فتح ہے۔ بھائیو، ہم کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، چلتے رہیں گے۔ اب ہر شخص معلومات اکٹھی کرے گا اور قریب موجود فتح کے قابل مقامات کی ایک ایک کر کے فہرست تیار کریں گے۔ جیر کوتاہی حضور، گیوے کا علاقہ تمہارے حوالے ہے، اچھی طرح دیکھو بھالو اور ہر قسم کی معلومات میرے سامنے پیش کرو، جو حکم حضور۔ آئی کورٹ حضور، آگ حصار تمہارے حوالے ہے، جو حکم حضور۔ شامل تیکنار قلعہ تمہارے حوالے ہے، جو حکم حضور۔ بائیس انگور حکم کیجیے حضور۔ اوبلو جا علاقہ تمہارے حوالے ہے، جو حکم حضور۔ گوربوس حضور، کیزیل حصار تمہارے حوالے ہے، جو حکم حضور۔ کوہ نور، تمہیں کوپرو حصار جانا ہوگا، قلعے کی تمام تر صورتحال جاننا چاہتا ہوں، جو حکم حضور۔ ترگت بولیے، سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا، ہم آرام بس موت کے بعد ہی کریں گے، فتوحات کے لیے تیاریاں تمہیں کرنی ہوں گی، جو کہیں گے بغیر کمی پیشی کے پورا کروں گا، شکریہ۔ تورحان حضور، شہید ہونے والے بایام سردار کے ہاں جاؤ، ان کی تمام ضروریات پوری کرو، جو حکم حضور۔ سپاہیوں، افطاری تک تمام معلومات حاصل ہو جانی چاہیے، خفیہ معلومات ہی فتوحات کی کنجیاں ہیں، شاباش جام بازو، جو حکم حضور۔ اور سب سپاہی اپنے حکم کے عثمان بے کے حکم کے مطابق اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اور وہیں دوسری طرف سے عثمان بے کے دونوں بیٹے اور خان اور علاء الدین آتے ہیں۔ بچوں چلو آؤ، غازان خان کا کمانڈر نعمان اور اس کے نوکر، خاص نوکر شائمان کو لے کر جا رہے ہیں باندھ کر، اور والدہ سلطان کا لگائے ہوئے کچھ سپاہی ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور موقع ملتے ہی ان کو چھڑا لیں گے۔ جیر کوتاہی کہتا ہے، اور کیا ہوگا، جاسوسی کیا ہے، کیسے کر سکتے ہیں، یہ تم سب مجھ سے سیکھ لو۔ مثلاً یہ والا راستہ گیو کی طرف جاتا ہے، دیکھو کیسے پتہ لگا، تم جتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، میرے جتنا۔ اچھا، اگر کافروں کے سامنے تم لوگوں کی شناخت ظاہر ہو جائے تو کیا کرو گے، کیسے لڑو گے، ایک سے دوسرا بیس کیسے اپناؤ گے، جانتے ہو ہم اپنی حد پتہ ہے، سالوں تک کافروں کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونے۔ جیر کوتاہی، اتنا ہڑبڑا کیوں رہے، مثلاً ہمارا کوہنور بھائی بھی تو جاسوسی میں خوب ماہر ہے، استغفر اللہ۔ میں کوپرو حصار میں تھا تو کتنی ہی مشکلات سے گزرنا پڑا، ہزار مشکلات میں گرا مگر تھکا نہیں، کیونکہ جیر کوتاہی کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے بعد چپکے سے تمام سپاہی اپنے اپنے راستوں کو نکل جاتے ہیں۔ اولف کے سامنے ہزار بیس بدلے اور جیر کوتاہی اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتے جا رہے ہیں، اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ملی۔ جیر کوتاہی سے تم سب کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا، بہت کچھ۔
کچھ۔ اچانک زہر کوتاہی رکتے ہیں اور پیچھے مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں تو تب تمام سپاہی جا چکے ہوتے ہیں اور زہر کوتاہی کہتے ہیں، آ زہر کوتاہی، تم بھی کن لوگوں کو سمجھا رہے، شاباش، اور اپنے گھوڑے کو ٹیڑھ لگاتے ہیں اور ایک طرف بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں عثمان بے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی جانب جا رہے ہیں، یعنی شہر عثمان سردار کی حویلی۔ ابھی تک کوئی نہیں آیا، انتظار بھی کتنا مشکل کام ہے۔ زہر کوتاہی حلب کے لیے پریشان ہے، ڈرے مت، دو تلواروں سے لڑتا ہے، اسے کچھ ہو سکتا ہے بھلا، انشاءاللہ۔ وہیں سے فرشتے خاتون آتی ہیں، کس کا انتظار ہے لڑکی، زہر، اور وہ دیکھ کر والدہ کو پریشان ہو جاتی ہیں اولگین خاتون، کسی کا انتظار نہیں ہے، وہ سپاہی جنگ پر ہے نا، کس کا انتظار نہیں ہے تو آنکھوں سے پر کیوں لگی ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس جنگ ہے نا جنگ، اور آنے والے سپاہیوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ لڑکی تمہیں کوئی پسند ہے کیا؟ نہیں بالکل نہیں کوئی نہیں ہے پسند، پر یقین ہو والدہ آ گئی۔ خوش آمدید بالا خاتون، مالون خاتون، عائشہ خاتون، پھر سے میری جان بچا لی۔ اولگین عثمان صاحب کی کوئی خیر خبر آئی؟ نہیں، ہم بھی انتظار میں کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کیا، فتح کر لیا قلعہ؟ ہاں فتح ہو گیا، تمہیں شک تھا کوئی؟ استغفر اللہ، ماشاءاللہ خواتین ماشاءاللہ، میں اس بڑھاپے میں نہ ہوتی تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلتی اور کافروں کی گردنیں مارتی۔ ٹھہرے کیسا بڑھاپا دائی، ماشاءاللہ، ابھی تو آپ کے لیے تلوار تھامنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہیں ایک سپاہی آتا ہے، عثمان صاحب کے حوالے سے خبر لایا ہوں، بخیریت ہے، جنگ کی کیا صورتحال ہے؟ سب بخیریت ہیں، نتیجہ فتح ہے۔ سرداروں کو آج شام افطاری کی دعوت پہ بلایا گیا ہے، آپ لوگوں کو باخبر کرنے کا کہا گیا ہے۔ لاکھ شکر ہے۔ آج شام میں سردار دعوت، یا اللہ، اتنا کھانا کیسے تیار کریں گے؟ دوڑو عصمت دوڑو۔ شاباش۔ عثمان بے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بچوں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، غور سے دیکھو، ہم دوان پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر تم لوگوں سے اسے یہاں سے پار کر لو اور اگر وہاں سے پار کرو تو دوسری طرف سے قزویل حصار میں کافر تم لوگوں کے منتظر ہوں گے۔ یہ چاروں طرف کا حصہ قلعوں پر مشتمل ہے اور سپاہی وہاں کی معلومات حاصل کرنے گئے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا ہے ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں نا حضور؟ رکاوٹیں نہیں، ہمارے سردار زیادہ کام اور بڑی فتوحات کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ مذکورہ قلعوں کی فتوحات کے بعد ازنیک کی جانب بڑھنے کے لیے پہاڑ کے دونوں راستے کھل جائیں گے اور پھر ازنیک اور آس پاس کے علاقے فتح کرنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ یہی مطلب ہے نا آپ کا بھائی جان؟ بچوں، میں ایک کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ہزاروں کی۔ ہماری منزل اور ہدف واضح ہے، سپاہی معلومات لے کر آ جائیں ذرا، تب تو بس ہدف کا انتخاب ہی رہے۔ شاباش میرے جام بازو، شاباش۔ اور اس کے بعد عثمان بے دوبارہ یعنی شہر کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 123 کی ریلیز ڈیٹ 27 اپریل ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔